یہاں تک ہو گیا تھا، یہ سب تتابع اضافات وغیرہ ہیں. آج یہاں پر فصاحت فی المتکلم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. فصاحت فی المتکلم کسے کہتے ہیں؟ اور جب فصاحت یہ تینوں کی صفت بنتی ہے، مفرد کی بھی، کلام کی اور متکلم کی، اور بلاغت صرف متکلم اور کلام کی صفت بنتی ہے. وفی المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح. بلاغت فصاحت متکلم ایسا ملکہ ہے یقتدر بها، جس کے ذریعے سے متکلم کیا ہے، مقصود کی تعبیر پر قادر ہو، مقصود کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے، بلفظ فصیح، فصیح لفظ کے ذریعے، فصیح لفظ کے ذریعے ادا کرنے پر قادر ہو جائے. یہاں پر لفظ فصیح کہا، کلام فصیح نہیں کہا. کیا کہا انہوں نے؟ لفظ فصیح کے ذریعے متکلم اپنی مراد کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے تو اس کو کہیں گے اس کے اندر یہ ملکہ ہے. تو یہاں لفظ فصیح کہا کیونکہ یہ تاکہ مفرد اور مرکب سب کو شامل ہو جائیں، اس لیے کہ کبھی کبھی کلام مفرد کے ذریعے بھی فصیح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ انسان کی تعریف میں پوچھا جاتا ہے انسان کیا ہے، تو جواب صرف ناطق مفرد سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے. جواب کس سے ہو سکتا ہے؟ مفرد سے ہو سکتا ہے. تو یہ ورنہ اگر صرف مرکب کہتے ہیں مفرد چیزیں فصیح سے خارج ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے لفظ فصیح کہا تاکہ مفرد اور مرکب دونوں کو شامل ہو جائیں. لفظ فصیح کے ذریعے کلام قدرت کر مقصود کی تعبیر پر قادر ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ کلام فصیح نہیں کہا ورنہ مفرد خارج ہو جاتا. تو کلام کہیں گے تو پھر صرف مفرد نہیں آ پائے گا. تو یہ لفظ میں دونوں شامل ہو گئے. اب یہاں سے بلاغت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. بلاغت کیا ہوتی ہے؟ بلاغت چیز ہے، ساری چیزوں سے عیبوں سے ہم پہلے پاک کر لیں کلام کو، تنافر حروف بھی نہ ہو اس کے اندر، مخالفت قیاس بھی نہ ہو، ذوق تعلیف بھی نہ ہو، تاخیر بھی نہ ہو، غرابت بھی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی جتنی خرابی آپ نے پڑھی وہ ساری چیزوں سے پاک ہو جانے کے بعد کلمہ جو ہو گیا یہ فصیح بن گیا، کلام فصیح بن گیا. اب ضروری ہے کہ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو. مقتضی حال کے مطابق کلام ہوگا تو وہ کلام کیا کہلائے گا؟ بلیغ کہلائے گا. جیسے کہ ایک انسان سادہ انسان ہے جس کو کچھ بھی صرف ایک خبر چاہتا ہے کہ زید آیا کہ نہیں آیا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر آپ سادہ کلمات کے اندر آپ جواب دیں زید آ گیا. لیکن اگر وہ منکر ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تاکید کے ساتھ اس کو کلام پیش کریں اس کے سامنے. تو یہ تاکید کے بغیر اگر پیش کرتے ہیں وہاں پر وہ منکر انسان ہے تو وہاں پر وہ مقتضی حال کے مطابق نہیں ہوگا وہاں پر. والبلاغت فی الکلام، اور بلاغت کلام مطابقتہ لمقتضی الحال ما فصاحتی، کلام کا مطابق ہونا مقتضی حال کے ما فصاحتی، اس کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ، کلام کا فصیح ہونے کے ساتھ مقتضی حال کے مطابق ہونا. وہو مختلف، اور یہ وہو مختلف اے وہو المقتضی، مقتضی یہ مختلف ہوا کرتا ہے، مقتضا مختلف ہوا کرتا ہے کہ مقام جو ہے صرف ایک انسان جو ہے نکرہ کے ذریعے چاہ رہا ہے جواب ملنا چاہیے، آپ اسے معرفہ کے ذریعے دے رہے ہیں. تو یہ بھی کیا کلام کا مختلف مقام ہے، مقتضا الگ الگ ہوتے ہیں. ایک انسان ذہین ہے اس کے لیے صرف اشارات سے کام چل سکتا ہے. آپ صرف بتا دیں کہ جو ہے کیا ہوتا ہے انا کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. اب آپ اتنا ہی بتا دیے اس کو. اب کیا آپ نے ایک کے ذریعے بتا دیا انا اور اس کے اخوات. اب وہ یہ ذہین آدمی سمجھ گیا. اب اس کے سامنے دوسرے کا کاننا آ گیا تو کاننا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کاننا کا اسم کے بارے میں پوچھ رہا ہے. لا کننا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے سامنے، جبکہ آپ بول چکے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات. لیکن وہ ذہین تو سمجھ گیا ہاں جو بھی اس کے اخوات ہوں سب کا حکم ایک ہی ہوگا، لیکن غبی ہے وہ نہیں سمجھ پایا اس چیز کو. اب وہ پھر سب کا حکم پوچھ رہا. وہ مختلف، اور یہ مقامات مقتضا جو مختلف ہوتا ہے. فإن مقامات الکلامی متفاوت، فمقام كل من التنکیر والاطلاق والتقیید والذکر یباین مقام خلافی. کلام کے جو مقامات ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں، کلام کے جو مقامات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. فمقام كل من التنکیر، تو نکرہ میں سے ہر ایک، اور مطلق اطلاق مطلق میں سے، اور تقدیم میں سے، اور ذکر میں سے ہر ایک کا مقام یباین مقام خلافی، اس کے مقابل کے مقام کے مخالف ہوا کرتا ہے. یباین مقام خلافی، اپنے مقابل کے مقام کے
مخالف ہوا کرتا ہے. تنکیر کا جو مقام ہے یہ معرفت کے مخالف ہے. تقدیم کا جو مقام ہے وہ تاخیر کے مخالف ہے. اطلاق کا جو مقام ہے مقید کے مخالف ہے. اور ذکر کا مقام حذف کے مخالف ہے. کسی کے اندر سامنے صرف آپ کو یہی کہہ دینا ہے کہ مطلق لیا ہے آپ جا رجل، تو وہ کہیں گے ہاں رجل آیا، اس کو سمجھ میں آیا. لیکن آپ اس کی وصف بیان کر رہے ہیں، طویل آیا، لمبا ہے اور خوبصورت ہے، اس کی وجہ اس کو اتنا مطلوب نہیں ہے. کوئی سامنے والا صرف پوچھنا چاہ رہا ہے کوئی مرد آیا، آپ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر. تو یہ ہے وہ مقام الفصلی یباین مقام الوصلی. اور فصل کا جو مقام ہے یہ وصل کے مقام کے مخالف ہوا کرتا ہے. فصل جو ہے جدائیگی الگ الگ سب کو پیش کیا جائے ہر ایک کے بارے میں. اب جیسے کہ آپ جا زید و جا امر جا خالد سب کے لیے جا لا رہے ہیں، شاید کہ ہاں یار کہ تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کے لیے کیا ہے، پھر یہ زید تو آیا، پھر اگر ہم نے اس کو جوڑ دیا واو کے ذریعے تو جا زید و عمر، تو سامنے والا ایک تو سمجھ لے رہا ہاں جا میں سب شریک ہیں، لیکن ہم وصل کر کے لا رہے ہیں سب کو الگ الگ. تو یہ بھی کچھ الگ ہے کہ سامنے والا یہ نہیں سمجھ پا رہا ہو کہ جا کے میں سب شریک ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے الگ حکم ہو. تو فصل کا مقام ہے جدا جدا کر کے پیش کرنا ہر ایک کو، یہ مقام مخالف ہوا کرتا ہے وصل کے. وہ مقام الایجازی یباین مقام خلافی. ایجاز کا جو بیان مقام ہے وہ اس کے مخالف، اس کے مقابل کے مخالف کیا ہوتا ہے، بیان کے مقام کے مخالف ہوا کرتا ہے. اس کے مقابل کون ہے، مساوات اور اتناب. ایجاز اختصار کر دینا، اختصار کا جو بیان ہے اس کے مقابل کے مقام کے مخالف ہوا کرتا ہے. ان دونوں کو بالکل الگ طور پر ذکر کیا یہاں پر. دیکھیں یہاں من تنکیر و اطلاق یہ ذکر کیا تھا، پھر الگ طور پر مقام الوصل اور فصل اور مقام الاجاز کو ذکر کیا یہاں پر کہ یہ جو وصل اور فصل ہے اور ایجاز اور اختصار یا اتناب وغیرہ یہ خاص طور سے بلاغت کی اصطلاح سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور باقی جو تنکیر نقرہ وغیرہ یہ جو ہے دوسرے علوم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور ان کی جو ہے محتم شان اور ان کی جو ہے ایک فضیلت پر ذکر کرنے کے لیے ان کو الگ طور پر ذکر کیا گیا یہاں پر. وَقَضَا خطاب الذکی مع خطاب الغبی. اسی طرح ذکی کا جو خطاب ہے وہ غبی کے خطاب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مخالف ہوا کرتا ہے. ذکی کے ساتھ خطاب آپ کرنا ہے تو آپ اشارات میں بھی کام چلا سکتے ہیں، لیکن غبی ہے تو اس کے لیے آپ کو پورے کلام کی تفصیل میں جانا ہوگا. وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مَقَامٌ. اور ہر کلمے کے لیے اس کے مقابل اس کے ساتھی کے ساتھ ایک مقام ہوا کرتا ہے جو اس ساتھی کے لیے نہیں ہوا کرتا. جیسے کہ آپ کہیں کوئی اسم ہے جس کا عطف کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے فا کے ساتھ، فا کے ساتھ عطف کرنے کا ارادہ کیا گیا، اس کا جو مقام ہے وہ واو کا مقام نہیں ہے. واو کس کو چاہتا ہے، جمعیت کو چاہتا ہے، ترتیب کو چاہتا ہے، اور فا کس کو چاہتا ہے، تعقیب کو چاہتا ہے. تو دونوں کے مقام ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کوئی اسم اگر کسی وقت عطف کر رہے ہیں تو فا کا مقام الگ ہے اور واو کا مقام الگ ہے. تو یہ جو ہے کہ ہر کلمے کا اپنے ساتھی کا جو مقام ساتھ ہوتا ہے وہ مقام الگ ہوا کرتا ہے. یہ اتنی ساری چیزیں ہو گئیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جائیں گی باب کے طور پر. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کسی کلام کا حسن اور خوب کیسے سمجھ میں آتا ہے. کوئی ساتھی جیسے کہ آپ دیکھیں حروف عاطفہ ہیں، یہ سب ایک نظیر ہیں، آپ میں اس میں ساتھی ہیں. حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ سب ساتھی ہیں. انا کا جو مقام ہے وہ لاکنہ کا نہیں ہے. انا جو چاہتا ہے کسی چیز کے ثبوت اور یقین کو چاہتا ہے، اور لاکنہ کا جو مقام ہے پہلے والے سے کیا کرتا ہے، حکم کو منع کرتا ہے، دوسرے کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساتھی کا ایک مقام ہوا، دوسرے کے ساتھی کے مخالف ہو گیا. یعنی کاننا کا جو مقام ہے تو سب عمل کے اعتبار سے برابر، لیکن کاننا کا جو مقام ہے وہ انا کا نہیں ہے. انا تحقیق کو دلالت کرتا ہے، کاننا زن یا گمان پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر ایک دوسرے کے مقابل کو بیان کرنے کا مقصد ہے، ایک دوسرے کے مقابل کو بیان کرنے کا یہ مقام ہے کہ دونوں ایک تو ضد ایک طور سے ہم نے ذکر ہیں، ضد ہے ایک طور سے، ایک ہی چیز دو چیز جمع نہیں ہو سکتی. نکرہ بھی ہو جائے ایک چیز اور معرفہ بھی ہو جائے. اب یہ ہر ایک کا الگ الگ مقام رہتا ہے کہ نکرہ کو لا رہے ہیں ہم شاید کسی کی تعظیم پر دلالت کرنے کے لیے، نکرہ کو تنوین لے کر آئیں عظمت پر دلالت کرنے کے لیے. معرفہ لا رہے ہیں کیوں کہ اس کا پہلے ذکر پہلے ہو چکا ہے.
تو ہر ایک کے الگ الگ مقام ہے. آپ نے جیسے کہ دروس البلاغہ کے اندر بھی اسی چیزیں پڑھی ہیں. اب کسی بھی کلام کی شان کا بلند ہونا حسن میں اور قبولیت میں یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہو جائے. اور اگر وہ کلام مقتضی حال کے مطابق نہ ہو تو وہی کیا چلا جائے گا؟ پستی میں چلا جائے گا. فصیح تو ہو سکتا ہے لیکن بلیغ نہیں ہوگا. پھر وہ وَارْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ. اور کسی کلام کی شان کا بلند ہونا حسن اور قبولیت میں یہ کب ہوگا؟ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ. اعتبار مناسب اس کلام کے مطابق ہونے کے وجہ ساتھ. کس کے؟ اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے سبب. اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے بعد اس کلام کیا ہوگا؟ وہ کلام حسن اس کے اندر بڑھ جائے گا. اور اگر یہی گر جائے اعتبار مناسب نہ ہو سکے مقتضی حال هو الامر الداعی يحمل المتکلم ان يورد عبارته على صورت مخصوصہ کہ وہ ایسی چیز ہے جو متکلم کو اس بات پر ابھارے کہ اپنی عبارت اپنی بات کو ایک مخصوص صورت پر پیش کرے. اور اس صورت پر پیش کیا جانا یہی کیا ہے؟ مقتضا ہے. حال جو ہے وہ امر ہے جو متکلم کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اپنی عبارت کے مخصوص صورت پر پیش کرے. تو یہ مخصوص صورت پر پیش کرے. جیسے کہ آپ کے سامنے 10 منٹ ہیں بات کرنے کے لیے. آپ کو بیان کے دیا گیا 10 منٹ کے اندر آپ نے بات کہہ دینا ہے. کبھی مقابلہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر 10 منٹ کے اندر آپ کو بیان کرنا ہے کہ آپ کا مفہوم بھی ادا ہو جائے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرا؟ تمیز ہی 10 منٹ ختم ہو گیا آپ کے. اور جب شروع کیا تو بیل بج گئی. تو یہ جو ہوا آپ کو شارٹ میں لانا تھا. یہ یا کوئی ایسا مقام تھا جہاں پر آپ کو کسی کا ذکر کرنا تھا. جیسے کہ ایک ہے نماز کے تعلق سے ذکر بیان کرنا تھا. اب بلا لیا بے نمازیوں نے بیان کرنے کے لیے. تو نمازی کا ذکر کرنے کے لیے بلایا. آپ نے تقریر کر دی نماز پہ. اور اسٹیج جو جلسہ کرانے والے تھے وہ بے نمازی تھے اور بے نمازیوں پہ ہی تقریر کر دی شروع. تو ان کے تو طبیعت بگڑ گئی. یا جو ہے کہ کسی خوشی کا موقع ہے اس پہ آپ نے میت کی تقریر شروع کر دی. کلام مقتضی حال کے مطابق نہیں ہو پایا. اگر سے کتنی اچھی تقریر کریں لیکن آپ کو کہیں گے کون سا چپٹ کر لیا کیا ہے. یہ صحیح ہے تو. لیکن عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ نہیں ایک مثال آ گئی. لیکن یہ فساد کے خلاف نہیں ہے. میں مقتضا بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ میت کی تقریر ہو یہ سیم نہیں کرنا چاہیے خوشی کے موقع پر. یا یہی آپ سادہ مثالیں دینے کہ آپ کو جو ہے تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے. مقتضا کو مقدم کرنا ضروری ہے اور آپ جو ہے وہ مقام بھی چاہ رہا ہے جو آپ سے مقدم کیا جائے لیکن آپ نے اس کو موقع کر دیا. یہ ضروری نہیں, درست نہیں ہوگا. پھر نکرہ لانے کا مقام تھا آپ نے اس کو معرفہ لیا ہے. تو انحطاطی بے ادبی کسی کلام کا قبولیت اور شان میں مرتبے میں بلند جانا اس کے کلام کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہی انحطاطی بے ادبیہ اور کسی کلام کا پستی میں چلا جانا. انحطاط پستی میں چلا جانا بالکل کیا ہو جانا بہت کمتر ہو جانا. انحطاط ہو جانا پستی میں چلا جانا یہ بے ادبیہ اعتبار مناسب کے معدوم ہونے کے سبب سے ہوتا ہے. فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب. تو مقتضی حال اور کیا نام ہے؟ اعتبار مناسب کا نام ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں بلاغت کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ بلاغت تو معنی کے تعلق رکھتی ہے نا. بلاغت ہے آپ اس کے اندر پہنچے گی. استعارہ کیا گیا اس کے اندر. یہ اس طرح الذین اشتروا الضلالۃ خریدنا جو ہوتا ہے کسی حصی چیز کے لیے ہوتا ہے. گمراہی کو کون سے خرید لیا انہوں نے تو استعارہ کیا گیا اس کے لیے. یہ زیادہ تر بلاغت کا تعلق معنی سے وہ ادا کرتا ہے. طویل النجاد کثیر الرماد بہت زیادہ راک والا ہے. یہ سب بہت زیادہ غور فکر کے بعد چاہا جاتا ہے. تو پھر بلاغت کو لفظ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو وہی کہا کہ آپ نے منطق جس طرح معنی کا نام ہے لیکن سیکھنا سکھانا تعلم اور یعنی
سیکھنا اور سکھانا یہ سب کس پر موقوف ہے؟ الفاظ پر قبیل پر موقوف ہے. اسی لیے کیا ہے یہاں پر بھی کیا ہے بلاغت کو ہم سمجھیں کیسے؟ لفظ تک نہیں لائیں گے. فالبلاغت راجعۃ الی اللفظ باعتبار افادۃ المعنی بالترکیب. بلاغت یہ لوٹتی ہے لفظ کی طرف بے اعتبار اس اعتبار سے افادۃ المعنی کے الفاظ ترکیب کے اعتبار سے معنی کا فائدہ دیتے ہیں. افادۃ الالفاظ المعنی بالترکیب. الفاظ جو ہے ترکیب کے اعتبار سے معنی کا فائدہ دیتے ہیں. اس اعتبار سے بلاغت لفظ سے بھی تعلق رکھتی ہے. وکثیرا ما یسمى ذلك فصاحۃ ایضا. اور اکثر و بیشتر کثیر بہت مرتبہ بلاغت کو فصاحت کا بھی نام دے دیا جاتا ہے. کثیرا ما یسمى ذلك. اور کبھی کبھی اس کا نام جو ہے فصاحت بھی رکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی ہے کلام بلیغ ہے تو کہیں گے یہ فصاحت سے فائز ہے, تو یہ مجازی طور پر بھی اس کو بلاغت کو فصاحت کا نام دے دیتے ہیں. اب یہاں سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ کلام کون سا بلیغ ہوگا اور کون سا جو ہے پستی میں چلا جائے گا. تو اس بلاغت کے جو ہیں 3 طرف ہوتے ہیں. طرف ہیں, ایک تو طرفان ہے. طرفان ایک طرف, اصل 2 طرف ہیں, ایک طرف اعلیٰ ہے اور ایک طرف اسفل ہے. کیا ہے؟ اور ان کے درمیان بہت سارے جو ہیں درجے ہیں. ان کے درمیان کون سے بہت سارے درجے ہیں. تو طرف اعلیٰ ہے وہ حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے, وہ اعجاز کی حد کو پہنچ چکا ہوا ہے. وہ اس میں آتا ہے قرآن پاک, حدیث پاک, وہ طرف اعلیٰ میں چلے گئے. اور جو اسفل ہیں وہ جو ہیں وہ کسی میں شمار نہیں ہے. وہ جانوروں کی آواز سے رہا. کیا ہے؟ گویا کہ جیسے جانوروں کی آوازیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتی انسان کو, ایسے ہی وہ بھی ہیں, وہ بلاغت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, طرف اسفل میں چلی گئی. اور جو ان کے درمیان ہے وہ بہت سارے درجے ہیں. کسی نہ جو ہے تھوڑا قریب تک پہنچ گیا, حد اعلیٰ کے قریب تک, اور کوئی جو ہے یہیں رہ گئے بیچ میں, اور کوئی تھوڑا اسفل سے بالکل ابھی قریب ہی جا رہا ہے, اسفل کے بس بیچ میں ہے. تو اس کے بہت سارے درجے ہیں. اب یہ صحابہ کے جو کلامات ہیں وہ اس سے قریب تر ہو جائیں گے, اور جیسے شاعر مشہور امراء القیس, متنبی, ان کے جو ہو جائیں گے یہ بیچ کے رہیں گے. اور اسفل میں جو ہے عام آدمیوں کے چلے جائیں گے. وَلَهَا طرفان, اور اس کے 2 طرف ہیں. اعلیٰ وہ حد الاعجاز وما يقرب منه. ایک کیا ہے طرف اعلیٰ, وہ حد اعجاز کو پہنچا اور جو اس سے قریب تر ہیں. وہ اسفل, دوسرا کون ہے؟ اسفل ہے. اسفل کسے کہتے ہیں؟ وہ اذا ما غیر الکلام عنہ, اور وہ ہے کہ کلام کو تبدیل کر دیا جائے عنہ, ان تلک المرتبہ, اس مرتبے سے تبدیل کر دیا جائے, الی ما دونہ, اس کے نیچے تک لے جایا. دونہ مانے اس کے مرتبے سے گرا کر کے تبدیل کر دیا جائے, اس کے نیچے حصے میں لے جایا جائے. التحق عند البلغاء باصوات الحیوانات. تو ایسا کلام یہ شامل ہوگا بلیغ لوگوں کے نزدیک سے حیوانات کی آوازوں کے ساتھ شامل ہوگا, کیونکہ کلام کو جب خصوصیات جو اس کی ہیں اس سے خالی کر لیا جائے تو وہ ایسی ہو جائے گا جیسے کہ حیوان کی آواز جو لطائف وغیرہ سے سب عمدگیوں سے خالی ہوا کرتی ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ وبینہما مراتب کثیرہ, مراتب کثیرہ, اور ان کے درمیان کس ہیں بہت سارے مرتبے ہیں, درجے ہیں. وتتبعها وجوہ آخر تورث الکلام حسنا, اور جو اس سے قریب تر ہیں, قریب تر حد اعجاز قرآن پاک, جو اس سے قریب حدیث پاک, تو یہ حد اعجاز میں چلے جائیں گے. اور اسفل جو بالکل نیچے والے ہو گئے. اور ان کے درمیان کون سے ہیں بہت سارے مراتب ہیں جو وسط آ گئے. وتتبعها وجوہ آخر تورث الکلام حسنا, اور یعنی وہ جو ہیں وہ مراتب جو ہیں وہ بلاغت کلام کے کیا ہے پیچھے لگے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تتبع وجوہ آخر, اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں. کس کے پیچھے؟ وجوہ آخر, کچھ دوسری صورتیں اس بلاغت کے پیچھے لگ جاتی ہیں, کچھ ایسی دوسری صورتیں تورث الکلام حسنا, جو کلام میں حسن کا سبب بنتی ہیں, حسن پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ بہت سارے اس کے کیا ہو جاتے ہیں, بہت ساری طریقے آ جاتے ہیں جو بیچ میں ہیں, وسط میں اسفل اور اعلیٰ کے درمیان جو ہیں بہت سارے جو طریقے ہیں وہ کلام کو حسن سے بڑھا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے تورثو مانے سبب پیدا کرنا, وہ تورثو تلک الوجوہ, وہ وجوہات, وہ راستے پیدا کر دیتے ہیں کلام کے اندر حسن کو.
یہ اتنا اس کے بارے میں ہو گیا وضاحت اور بلاغت. اور بلاغت کے اندر کیا ہو گیا؟ بلاغت فی الکلام. اب بلاغت فی المتکلم. ملکۃ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ. ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم کلام بلیغ کی تعبیر پر، کلام بلیغ کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے. کلام بلیغ کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے. اب وہ چاہے وہ کسی بھی غرض میں ہو، اگر مداح میں کرنا شروع کر دیا تو وہ اس نے جو ہے تنابیں لگا دی اس کی، وہ محبوب کی یاد میں ایک سے ایک وصف اور حسن کے وہ بیان کر دیے کہ انسان جو ہے صفحے کے صفحے لکھنا شروع کر دیا، اس پہ تو حسن ہی چل رہا ہے، لگ رہا ہے کہ وہ دنیا نہیں ہے کہیں جنت کی حور آ گئی ہے. تو اور مذمت میں آیا تو پھر وہ ایسا بیان کر لیا، لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایسا مخلوق دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. اس طرح مطلب بیان کرنے پہ آیا مذمت پر. اور ترغیب دلانے پہ آیا تو پھر ایسی ترغیب دلا دیا کہ اس نے پوری مسجد بھر گئی لوگ نمازیوں سے، ڈر کے مارے رونے لگے سب. ترغیب کرنے لگا، پھر دلانے لگا. اور شکر کرنے پہ آیا تو شکر کے بہت زیادہ شکر کر دیا. شکایت کرنے پہ آیا تو ایسے آیا جیسے کہ وہ عورت کہ میں نے اس آدمی سے کبھی زندگی بھلائی نہیں دیکھی، سمجھا نہیں؟ تو ایسا ہو گیا. کلام بلیغ کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے. فعلم ان کل بلیغ فصیح، تو جان لیا گیا کہ ہر بلیغ جو ہے وہ فصیح ولا اقصا، اور اس کے برعکس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ فصیح بلیغ ہو جائے لیکن ہر بلیغ جو ہوگا. وان البلاغۃ مرجعها الى الاحتراز عن الخطا في تعدیۃ المعنى المراد والى تمییز الفصیح. اب کہتے ہیں بلاغت کس چیز کو ذریعہ آتی ہے ہمیں، یہ بلاغت کے لیے کیا کیا علوم کی ضرورت ہے. کہتے ہیں بلاغت اس کا جو دار و مدار ہے، مرجع اس کا دار و مدار کیا ہے، کس چیز سے بچا جائے؟ عن الخطا فی تعدیۃ المعنی، معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا. یہ بلاغت کے اندر ہوتا ہے، اس کا دار و مدار، اس کا مرجع یہ ہے کہ بلاغت کے اندر معنی مراد کو ادا کرنے میں خطا سے بچنا، یعنی وَإِلَى تَمْيِيزِ الْفَصِيحِ عَنْ غَيْرِهِ، اور فصیح کلام کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. فصیح کلام کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے جب کوئی کلام، آپ اردو سے آسنا جیسے مان لیجیے، جس زبان سے آسنا وہ سمجھ جائے گا. آپ کے سامنے دو کلام رکھے جائیں، ایک کے جو ہے مان لیجیے بالفعل علامہ رشید القادری کا رکھا جائے، اور ایک آج کے زمانے کے کسی مقرر کی جو ہے تقریر کتاب رکھے جائے، تو آپ سمجھ لیں گے کہ یار یہ تو بہت زیادہ آیا پیمانے کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیسی کیسی ہارڈ اردو ہے کہ اس کے لیے بھی مان دیکھنے کے لیے لغت دیکھنا پڑتی ہے. مطلب بہت ہارڈ یہ سب اردو کے زبردست الفاظ انہوں نے کروائے ہیں. اور یہ جو ہے بالکل سادانہ ہے، صوفیانہ تک کہہ سکتے ہیں. تو اسی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنی زبان سے امتیاز کر سکتے ہیں دیکھ کر. تو جس زبان کا آپ کو مہارت ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے، اس زبان کی دو لکھائی رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کون سی زبان، کون سی اس کے اندر جو ہے معنویت پائی جا رہی ہے. والثانی منہ ما یبین فی علم متن اللغتی او التصریح او النحوی او یدرک بالحس. دوسری چیز کیا ہے جو فصیح کو ممتاز کرتی ہے غیر سے؟ وہ ہے جو بیان کی جاتی ہے کس کے اندر؟ لغت کے جاننے میں. متن لغت، جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے لغت کے اندر، یعنی فی علم متن لغت کے متن کو جاننے میں. 7 چیزیں بتائی ہیں. لغت کا علم جاننے سے جو ہے آپ کو جو ہے فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کر سکیں گے. لغت کو جانیں گے، آپ نے لغت کے اندر دیکھا کیا ہے، سراج یہ فصیح اور مسرج یہ غیر فصیح ہے، کیونکہ یہ اس کا معنی نہیں پایا جاتا. تو لغت میں تلاش کریں گے تو لغت کا علم جاننے سے آپ فصیح کا علم ہوگا. ایک ہوا تصریف، صرف جاننے سے آپ کو مخالفت قیاس کا علم ہوگا. نحو جاننے سے آپ کو غرابت، ذوف تعلیف وغیرہ کا علم ہوگا. اور یدرک بالحس، اور حس کے ذریعے سے جانے جاتی ہے کیا؟ حس کے ذریعے جانا جاتا ہے بہت سارے کلام کے اندر تنافر ہے. غرابت ہے، یہ حس کے ذریعے، ذوق سلیم کے ذریعے جانا جاتا ہے. حس کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، غرابت ہے، زبان پر ثقل پیدا ہو رہا ہے، تو یہ ذوق سلیم کے ذریعے جانا جاتا ہے. اور تاقید معنوی کو جانا جاتا ہے وہ علم بیان کے ذریعے. تاقید معنوی کو وہ ما عدد تاقید المعنوی، اور وہ جو اس کے علاوہ ہے وہ تاقید معنوی ہے.
وما یحترز بھی عن الاول، اور جس کے ذریعے سے اول سے بچا جاتا ہے، اول سے معنی مراد ادا کرنے میں غلطی سے جس کے ذریعے بچا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ علم معنی۔ علم معنی کے ذریعے معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچا جاتا ہے، یہ علم معنی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جس کے ذریعے تاکید معنوی سے بچا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ علم بیان ہے۔ کہ معنی دیکھیے آپ نے کتنے لمبے لمبے کنایات کر رہے ہیں، یہ کیا ہوں گے؟ علم معنی کے ذریعے تاکید معنوی سے بچا جاتا ہے۔ اور جس کے ذریعے علم حسن کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ علم بدی ہوا کرتا ہے۔ وَكَثِيرٌ يُسَمَّى الْجَمِيعَ علم البیان۔ ایک تو آپ نے یہ طریقہ پڑھا، فن اول علم معنی، فن ثانی علم بیان، فن ثالث۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمام کا نام علم بیان رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ پورا کا نام علم بیان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ نطق سے ہوا کرتا ہے، معافی ضمیر کو ادا کرنا۔ اب چاہے معنی کو ادا کریں چاہے بدی کو کریں، تو اس لیے بیان کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے نام سے انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کا نام علم بیان۔ اور بعض لوگ جو رکھتے ہیں پہلے کا نام علم معنی رکھتے ہیں اور آخر والے دونوں کا نام علم بیان رکھتے ہیں، بدی کو بھی علم بیان میں شامل کرتے ہیں۔ والثلاثہ علم البدی۔ اور تیسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے کو علم بدی کہتے ہیں کہ حسن ہے اس کے اندر نا، تو حسن تو سب کے اندر ہے۔ تو 4 قول ہو گئے اس کے اندر۔ پہلے جو ہے عام طور پر ہے الگ الگ نام ہے، دوسرا یہ ہے پہلے کا علم بیان، دوسرے کا دو کا حالانکہ انہوں نے 3 قول پیش کیے ہیں، یہاں پر 3 ہی ہے نا، اور تیسرے کا نام علم بدی پورے کا نہیں، تیسرے لوگ علم بدی رکھ دیں۔ چلیں